يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے اور قوی احتمال یہ ہے کہ یہ اس ماہ مبارک کا آخری دن بھی ہے۔ اس لیے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس آخری دن کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، دو چیزیں بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا آخری جو عشرہ ہوا کرتا ہے، یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کروڑوں بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور خاص کر رمضان المبارک کے آخری دن میں۔ اس لیے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس آخری دن کی ہم جتنی زیادہ ہو سکتی ہے قدر کریں، اور جو وقت بچا ہے اس وقت کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے ہم اس بات کو مانگیں کہ میرے مولا، جہنم سے جو پروانہ ملتا ہے آخری دن کے اندر، میرے اللہ ہم نے اعمال تو ایسے نہیں کیے، لیکن تجھ سے گڑ گڑا کر کے مانگتے ہیں کہ تم ہمیں آخری دن کے اندر جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم ایک خطرناک جگہ کا نام ہے، جہاں پر اللہ رب العزت نے بڑا عجیب و غریب قسم کا عذاب رکھا ہے۔ اگر جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں روایات وغیرہ کے اندر پڑھا جائے تو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا خطرناک عذاب وہاں پر رکھا ہے۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ جہنم کتنی خطرناک جگہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل سے معلوم کیا، جبریل، جہنم کے کچھ احوال ہمارے سامنے بیان کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا، تیز کیا، تو جہنم کی آگ سرخ رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک اللہ نے دہکایا، تیز کیا، تو زرد رنگ کی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 1000 سال تک اللہ نے دہکایا تو وہ سیاہ رنگ کی ہو گئی۔ آج جہنم کی آگ سیاہ رنگ کی ہے،
اور اتنی خطرناک آگ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں حضرت جبریل کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کہا کہ جبریل جاؤ جہنم کے جو داروغہ ہیں مالک، ان کے پاس جا کر کے جہنم سے کچھ آگ لے کر کے آؤ اور وہ آگ لا کر کے حضرت آدم کو دے دو تاکہ دنیا کے اندر وہ اس آگ کے اوپر کھانا پکائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے داروغہ جہنم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جہنم کی آگ تھوڑی سی دے دو۔ مالک جہنم کہتے ہیں، جو داروغہ ہیں جہنم کے، ان کا نام ہے مالک، تو مالک کہتے ہیں کہ کتنی آگ دے دوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک چھوارے کے برابر جہنم کی آگ دے دو۔ مالک کہتے ہیں کہ حضرت اگر آپ ایک چھوارے کے برابر آگ دنیا کے اندر لے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ اس ایک چھوارا آگ کی وجہ سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین پگھل جائیں گے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں پھر چھوارے کی گٹلی کے برابر دے دو۔ کہنے لگے کہ اگر چھوارے کی گٹلی کے برابر لے کر کے جاؤ گے تو زمین کے اوپر اس کے بعد کبھی پانی کا ایک قطرہ نہیں برس سکتا، کبھی اس زمین کے اوپر سبزہ نہیں اگ سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں مولائے کریم کتنی آگ لے کر کے آؤں جہنم سے؟ اللہ رب العزت حکم کرتا ہے جبریل ایک چنگاری لے کر کے چلے آؤ، ایک ذرہ آگ کا لے کر کے چلے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگ کا ایک ذرہ لے کر کے آتے ہیں اور اس ایک ذرے کو 70 مرتبہ دریا کے اندر غوطہ دیتے، 70 مرتبہ اس آگ کے چنگاری کو بجھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لے کر کے ایک مضبوط اور اونچے پہاڑ کے اوپر لا کر کے رکھتے ہیں، تو وہ مضبوط اور اونچا پہاڑ بھی اس کی وجہ سے پگھل جاتا ہے اور اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں پہاڑ اور پتھروں کے اندر اور لوہے کے اندر سما جاتا ہے۔ اس کے بعد اس چنگاری کو پھر جہنم کے اندر واپس کیا جاتا ہے۔ آج جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا ایک دھواں ہے جس سے ہم کھانا بناتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جہنم کی آگ تو بہت بڑی ہو گئی، جو اس کا دھواں ہے دنیا کی آگ، انسان اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر اپنی انگلی ڈالے تو انگلی جل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کی آگ کے اندر لوہے کو رکھ دیا جائے تو لوہا بھی ختم ہو جاتا ہے، پتھر کو ڈال دیا جائے تو چونا بن جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جہنم کی آگ کا اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی خطرناک آگ ہوگی جو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس لیے جہنم بہت خطرناک جگہ ہے اور اس عشرے کے اندر اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی عطا کرتا ہے حدیث کی روح سے کروڑوں کی مقدار میں۔ اس لیے آج کا جو دن ہے آخری دن جس میں اللہ رب العزت چھٹکارا جہنم سے عطا کرتا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں میرے مالک ہمیں جہنم کی اس آگ سے بچا دے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، غمزدہ ہیں۔ اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں جبریل غمزدہ کیوں ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ نے کل مجھے جہنم کی سیر کرنے کے لیے بھیجا، میں نے وہاں پر عذاب کو دیکھا
اور اس عذاب کے اندر جو درجات ہیں ان درجات میں لوگوں کو مبتلا دیکھا۔ وہ حالت دیکھ کر کے، وہ احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے مجھے غم ہونے لگا ہے اور افسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل جہنم کے کچھ احوال میرے سامنے بھی بیان فرماؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جہنم کے 7 درجے اور ہر درجہ دوسرے درجے سے بہت زیادہ گرم ہے اور تیز ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جبریل ان درجات کے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کے یہ 7 درجے یہاں سے شروع ہوتے ہیں اوپر سے، 1 2 3 4، یہ 7 اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ یہ سب سے جو نچلا درجہ ہے جہنم کا، جو سب سے زیادہ گرم ہے، اس کے اندر اللہ منافقین کو ڈالے گا۔ اس کے اوپر کا جو درجہ ہے، 6واں درجہ، اللہ اس کے اندر مشرکین کو ڈالے گا۔ اس کے بعد 5ویں درجے کے اندر چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو اللہ ڈالے گا۔ 4تھے درجے کے اندر آگ کی پرستش کرنے والوں کو اللہ ڈالے گا۔ 3رے درجے کے اندر یہودیوں کو ڈالے گا، اور دوسرے درجے کے اندر اللہ عیسائیوں کو ڈالے گا۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی معلوم کرتے جبریل خاموش کیوں ہو گئے؟ پہلے درجے کے اندر اللہ کن لوگوں کو ڈالے گا میرے سامنے بیان کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی پہلے درجے کے اندر آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے گا جو بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ یہ بات سن کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ زارو قطار روتے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتے، میرے مولا میری امت کو جہنم کے آگ سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے میری امت کی حفاظت فرما دے۔ اور یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا غم طاری ہوا کہ آپ مسجد سے اٹھ کر حجرے کے اندر چلے گئے۔ آپ وہاں سجدے کے اندر پڑھ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ حجرے سے مسجد کے اندر آئے، 3 دن گزر گئے، اللہ کے نبی نہ گھر جاتے نہ کسی سے بات کرتے۔ صحابہ کرام کو غم ہونے لگا کہ آخر کون سی ایسی کیفیت طاری ہو گئی، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ اپنے گھر جاتے، صرف مسجد اور حجرہ اور اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ جب 3را دن ہوا، حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی کے حجرے پر جاتے ہیں اور دروازے کے پاس جا کر کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر واپس آتے ہیں اور حضرت عمر سے کہتے ہیں، عمر میرے سلام کا جواب تو آیا نہیں، تم جا کر کے معلوم کرو کہ کیا وجہ ہے اللہ کے نبی اتنے غم میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتے، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت عمر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، سلمان فارسی بھی جا کر کے سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے حضرات کے لیے دروازہ نہیں کھلا تو میرے لیے کہاں سے کھلے گا، اور سوچتے ہیں کہ میں اکیلا جاؤں اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر کے جاتا ہوں۔ چنانچہ گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا ماجرا اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے پر پہنچتی ہیں،
دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہیں ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر کے اللہ کے نبی اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ معلوم کرتی ہیں ابا جان کیا ہوا آپ کو؟ آج 3 دن ہو گئے آپ کے اوپر غم کی حالت سوار ہے، نہ آپ گھر جاتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت کو بھی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اور جہنم کا عذاب آپ کی امت کو بھی چکھنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے ایسا غم سوار ہوا کہ میں 3 دن سے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، میرے مولا میری امت کو جہنم سے بچا دے، میری امت کو جہنم سے بچا دے۔ یہ کہہ کر کے پھر آپ سجدے کے اندر گرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین آتے اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں کہ محمد آپ سر اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کل قیامت کے دن اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے دینے کا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگے جب تک میں دیتا رہوں گا، تو میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ میرے بزرگوں، یہ تحریر سنا کر کے، یہ واقعہ سنا کر کے عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا شفیق نبی دیا جو راتوں کو ہمارے لیے رو رہا ہے، راتوں کو گڑ گڑا رہا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس نبی کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں؟ جو نبی راتوں کو روتا ہے، جو نبی راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتی ہیں کہیں محبوب کی جان تو نہ نکل گئی جس کی وجہ سے اتنا لمبا سجدہ کر رہے ہیں۔ پیر ہلا کر کے دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی پیر سے اشارہ کر دیتے ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ ابھی جان باقی۔ کیا ہمارے اوپر اس نبی کا کوئی حق نہیں؟ کیا اس نبی نے بتایا کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے؟ اس نبی کی بات ہم نے مانی، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، لوگوں کے ماتھوں کے اوپر شکن نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کی زندگی کے اندر، اور رمضان المبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر گیا جیسے بقیہ 11 مہینے گزر جاتے۔ احساس تلک پیدا نہیں ہوا۔ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن اس نبی کو جب وہ نبی کہیں گے کیا تم میری امت ہو کہ جن کے لیے راتوں کو آنسو بہایا کرتا تھا؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے شفاعت کی درخواست کرنے کے لیے؟ کس منہ سے اس اللہ کے حبیب سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلا دیجیے؟ میرے بزرگوں، اس لیے آخری دن کے اندر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ جہنم سے چھٹکارا عطا کیا جاتا۔ سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے گا، کیونکہ وہ اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے۔ اگر بندہ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لے تو پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑتا ہے، لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جانور پرندے بھی پریشان ہیں، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا، بچوں کے حلق کے اندر کانٹے جم گئے پیاس کی وجہ سے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ موسیٰ کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چلو سارے کے سارے نکل کر کے اور ایک میدان کے اندر اکٹھے ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سارے مرد و عورتیں بچے سب میدان کے اندر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ان اپنے بندوں کے اوپر رحم فرما دے، اگر آج تو نے بارش نہ برسائی تو یہ سارے کے سارے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت وحی بھیجتا ہے کہ موسیٰ
تمہارے مجمع کے اندر ایک ایسا انسان ہے جو 40 سال سے میرا ایک حکم توڑ رہا ہے، یہ جو بارش رکی ہے اور قحط پڑا اسی کی نحوست کی وجہ سے، جب تک وہ اس مجمع کے اندر رہے گا بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برس سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، بھائیو ہم میں سے کوئی ہے جو 40 سال سے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، وہ اس مجمع سے نکل کر کے چلا جائے، کیونکہ ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اب جب اس انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ اعلان سنا تو دل میں سوچنے لگا، میرے اللہ 40 سال سے تو تیرا اور میرا معاملہ تھا، عزت کی زندگی جی رہا تھا، آج اس مجمع سے نکل کر کے جاؤں گا تو رسوائی ہوگی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کے کہاں جاؤں گا۔ ابھی دیکھیے عزت کی بات کر رہا ہے، صرف اپنے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں عزت کے بارے میں، گناہ سے معافی کے نہیں۔ سوچنے لگا دل ہی دل میں، میرے اللہ مجمع سے نکل کر کے تو نہیں جاتا، لیکن چل آج میں گناہوں کو ہی چھوڑ دیتا۔ صرف اتنا دل کے اندر خیال آتا ہے کہ بارش چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، میرے اللہ تیری قدرت بھی عجیب ہے، ابھی تو آپ نے کہا کہ جب تک وہ مجمع سے نہیں نکلے گا بارش نہیں پڑے گی، ابھی تو مجمع سے کوئی بھی نہیں نکلا، تو بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت وہی بھیجتا ہے کہ موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی تھی آج اسی کی وجہ سے بارش بھی برسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس کا نام تو بتا دے کہ وہ کون انسان ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ موسیٰ جب 40 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا تھا تب میں نے اس کو تمہارے سامنے یا کسی کے سامنے رسوا نہ کیا، آج تو وہ میری ماننے لگا، تو نام بتا کر کے اس کو رسوا کیسے کر دو؟ میرا اللہ وہ رحیم و کریم ہے۔ آپ دنیا کے اندر ماں کو دیکھیں، ماں کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہوا کرتی ہے، لیکن اس محبت کے باوجود جب اولاد نافرمانیاں کرتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، تو وہ محبت کرنے والی ماں بھی اپنی اولاد کو کچھ سے کچھ سنا دیتی ہے غصے میں، کبھی کمینہ کہتی ہے، کبھی کامچور کہتی ہے، کبھی کوئی اور الفاظ استعمال کرتی ہے محبت کے باوجود۔ لیکن وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر بندہ کلمہ پڑھنے کے علاوہ پوری زندگی بھی گناہ کرتا رہے تب بھی وہ اللہ غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے بندو تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود تم میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ بندہ پوری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، پھر بھی اللہ پیار سے پکارتا، میرے بندو میری رحمت سے نا امید مت ہو، وہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ رمضان کا شاید آخری دن ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، اپنے گھٹنوں کے اندر پیروں کے اندر اپنا سر ڈال کر کے اللہ سے سچے دل سے کہہ دیں، میرے مولا پورا مہینہ گزر گیا تیرے گھر کے قریب نہیں آئے، روزے گزر گئے ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن اللہ یہ برکت والا مہینہ آج گزرتا جا رہا ہے، میرے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پوری زندگی کے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دے گا۔ تو ایک کام تو یہ کرنا آج کے دن کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور اللہ رب العزت سے جہنم سے چھٹکارے کی دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے۔